نصیبی ہے کہ آج ہماری دعوت پر انہوں نے ہمیں مشکور فرمایا اور ہمارے دلوں کے جو جذبات تھے ان کی قدر کی. مخاطب ہوتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ہم اور آپ سب حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا بھی ہے، خواہش بھی رکھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کر اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کر. یہ دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دکان کی بھی حفاظت کر، میرے کاروبار کی بھی حفاظت کر، میرے بال بچوں کی بھی حفاظت کر. تو معلوم ہوا کہ کوئی خطرہ ہے جس کی وجہ سے ہم حفاظت کی دعا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں. کاروبار کو بھی کچھ خطرہ ہے، دکان کو بھی خطرہ ہے، بال بچوں کو بھی خطرہ ہے، گھر اور مکان کو بھی خطرہ ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کر. اور دین کو بھی کوئی خطرہ ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ ہمارے دین کی بھی حفاظت کر، ہمارے اسلام کی بھی حفاظت کر. تو معلوم ہوا کہ ساری چیزیں خطرے میں ہیں، اور خطرے سے بچنے کی جو دعا کرتے ہیں وہ اللہ سے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی سے نہیں کہتے کہ اے پیپلز پارٹی میرے گھر کی حفاظت کر، اے مسلم لیگ میرے گھر کی حفاظت کر، اے پی ٹی آئی میرے کاروبار کی حفاظت کر، اے ایم کیو ایم میری ملازمت کی حفاظت کر. یہ نہیں کہتے. تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ساری قیمتی ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن اس کی حفاظت کے معاملے میں یہ سارے کمزور ہیں. اس کی حفاظت ان میں سے کوئی نہیں کر سکتا. تبھی آپ چاہے یہاں پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہوا آدمی وہ یہ کہتا ہے اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کر. نہ بھٹو کو بلائے گا، نہ بے نظیر کو، نہ زرداری کو کہ تم میرے بچوں کی حفاظت کرو. اللہ سے کہتا ہے کیونکہ ہے مسلمان. مسلم لیگ والا بھی ایسے ہی کرتا ہے، جمعیت علماء اسلام والا بھی اللہ ہی سے مانگتا ہے، اور جمعیت علماء کی بھی خیر اللہ ہی سے مانگتا ہے. لیکن اگر جمعیت علماء کی خیر اللہ سے مانگے گا تو ثواب ملے گا، اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی خیر اللہ سے مانگے گا تو ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ ان کے دستور میں، کسی کے دستور میں اسلام کی بالادستی نہیں ہے. آپ دستور پڑھیں گے جب، چاہے مسلم لیگ کا پڑھیں، چاہے پی ٹی آئی کا پڑھیں، چاہے پیپلز پارٹی کا پڑھیں، چاہے ایم کیو ایم کا پڑھیں، چاہے بلوچستان کی جماعتوں کا پڑھیں، سرحد کی جماعتوں کا پڑھیں، قوم پرست پارٹیوں کا پڑھیں، اسلام ہم عدالتی نظام ہمارا اسلام کے تحت ہوگا، یہ کسی میں نہیں ملتا. تو ہیں تو میں اور آپ سب مسلمان، اور مانگتے اللہ سے ہیں. پیپلز پارٹی والا بھی پیپلز پارٹی سے نہیں مانگتا، مسلم لیگ والا مسلم لیگ سے نہیں مانگتا، پی ٹی آئی والا پی ٹی آئی سے نہیں مانگتا، ایم کیو ایم والا اس سے نہیں مانگتا، ہم اللہ سے مانگتے ہیں.
تو معلوم ہوا کہ ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہیں اس پارٹی میں لیکن اپنی کاروبار کی ہر چیز کی خیر اللہ سے مانگتے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام والا، تبلیغی جماعت والا، وہ بھی اللہ ہی سے خیر مانگ رہا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے یہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہے. پیپلز پارٹی والا غلط فہمی میں مبتلا ہے، مسلم لیگ والا غلط فہمی میں مبتلا ہے، قوم پرست پارٹی میں جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، کیونکہ مانگتا اللہ سے ہے اور ان پارٹیوں کا دستور اللہ کے خلاف ہے. مسلم لیگ اور جمعیت والا اللہ سے مانگتا ہے تو وہ غلط فہمی میں نہیں مبتلا، کیونکہ اس کا دستور اللہ کے دستور کے مطابق ہے. تبلیغی جماعت کا بھی، ختم نبوت والوں کا بھی. فرق یہ ہے کہ تبلیغی جماعت عوامی پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی عوامی پارٹی ہے، لیکن تبلیغی جماعت غیر سیاسی ہے اور جمعیت علماء اسلام سیاسی ہے. یہ فرق ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو پر غور کریں، اپنی سوچ پر اس پہ نظر ثانی کریں کہ ہماری سوچ جب ہے یا زبان جو چلتی ہے وہ یہ کہتی ہے اور عمل ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنے دین کی حفاظت مانگتے ہیں اور اپنی توانائیاں پیپلز پارٹی کی حفاظت پہ لگا رکھی ہیں جس نے اسلام کو اپنے دستور میں کوئی جگہ نہیں دی ہوئی. مسلم لیگ کی حفاظت پہ توانائیاں لگائی ہوئی ہیں اور اپنی خیر مانگتے اللہ سے ہیں، اور توانائی مسلم لیگ کے لیے لگا دی ہے جس کے دستور میں اللہ کے دستور کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ جو یہاں مسلم لیگی دوست بیٹھے ہیں یا پیپلز پارٹی کے، پی ٹی آئی کے، میرے اصل مخاطب وہ ہیں، کیونکہ وہ بھی میرے بھائی ہیں مسلمان، میں ان کا بھائی ہوں. بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کی خیر خواہی ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے بتائیں، مجھے قائل کریں کہ یہ بات آپ کی غلط ہے، صحیح بات یہ ہے، اور مجھے وہ بات ماننی چاہیے اگر صحیح ہوگی بات آپ کی. ایسے ہی اگر ہماری بات صحیح ہے تو انہیں ماننی چاہیے، کیونکہ مقصد تو کوئی مالی فائدہ مجھے ہے ہی نہیں ان سے، نہ مسلم لیگ والے سے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ پی ٹی آئی، نہ ایم کیو ایم سے. کوئی مفاد نہیں. مفاد صرف یہ ہے کہ رخ صحیح ہو جائے جس سے ہمارے دنیاوی معاملات بھی درست ہوں اور آخرت کے بھی درست ہوں. تو دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات درست ہوں، وہ ان جماعتوں کے دستور میں تو ملتا ہے. پیپلز پارٹی کے دستور میں صرف دنیا کا ملے گا، آخرت کا کوئی ذکر نہیں. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، شروع سے آخر تک ہم نے پڑھا ہے. یعنی آپ میں بعض دوست پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے اس کا دستور نہیں پڑھا، اور میں پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں، میں نے اس کا دستور پڑھا ہوا ہے. آپ میں بعض مسلم لیگ کے ہیں لیکن اس کا دستور ساری زندگی نہیں دیکھا ہوگا، اور میں مسلم لیگ کی زندگی میں ایک دن میں بھی نہیں گیا لیکن میں نے اس کا دستور پڑھا ہوا ہے. ایم کیو ایم میں نے 1 گھنٹہ نہیں گزارا، اور بہت سے لوگوں نے اس کے لیے جانیں بھی دی، مال بھی خرچ کیا، لیکن دستور نہیں پڑھ رکھا اس کا. میں اس کے دستور سے واقف ہوں. تو پھر آپ واقف کے پیچھے چلیں گے یا ناواقف کے پیچھے چلیں گے؟ واقف کی پیروی کریں. اگر وہ واقف نہیں ہے پھر تو وہ پیروی کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر اس نے سب پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں مقابلہ بھی ہے کہ ان دستوروں میں اچھا کون سا ہے، برا کون سا ہے. کیونکہ اچھے اور برے کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو ساروں کو پڑھے. جس نے ایک بھی نہیں پڑھ رکھا، جس میں زندگی گزار رہا ہے، وہ باقیوں کو کیا پڑھے گا؟ جب باقی بھی سامنے نہیں ہے تو ان کا فیصلہ کیسے کرے گا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یا یہ زیادہ اچھا ہے اور یہ کم برا ہے؟ یہ کیسے کر سکتے؟ اچھا اور برے کا فیصلہ تو وہ کرے گا جو اس سے آگاہ ہو، جو اس مرحلے سے گزرا ہو. آپ نے اگر فروری کا مہینہ کراچی میں بھی گزارا ہے اور لاہور میں بھی گزارا ہے تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فروری کا مہینہ کراچی کا اچھا ہے، لاہور کا اچھا ہے. اور اگر آپ نے نہیں گزارا تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. بہرحال مختصر سی بات میری ہو گئی، آپ بات سمجھ بھی گئے ہوں گے، آسان بھی ہو گئی. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ اور صحیح سوچ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें भाई। हमारे तमाम मेहमान गिरामी जो तशरीफ लाए उनके भी मशहूर है और चावल जो हमारे इस प्रोग्राम में सही लाइव चल रहा है तशरीफ लाए, हम उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह हम बगैर तो लाइव चल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फेसबुक पे लाइव देख रही हो कॉन्फ्रेंस के अच्छे नताइज हमें मुहैया मजाक नहीं इंशाअल्लाह। शेर भी नहीं देना यार फरूक हमारे मेरे जब मोबाइल वाले तेल दे रहा हूँ पकड़ पकड़ से